اب ہمارے پاس آتا ہے زیرو ٹرسٹ. اب زیرو ٹرسٹ کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے. زیرو ٹرسٹ ہوتا ہے کوئی بھی سیکیورٹی ماڈل جو کہ آپریٹ کرتا ہے. اس ماڈل کے اوپر ہم کسی کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں ہر وقت کسی بھی اینٹی کو ویریفائی کرنا پڑے گا اور بہت ریسٹرکٹیڈ اور بہت گرینیولر آئیڈینٹی ویریفیکیشن ہوتی ہے انڈیویجولس کی، کمپیوٹرز کی، ڈیوائسز کی. کوئی بھی چیز جو آپ کے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اسے تھورولی چیک کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے لاگ ان ہو رہی ہے، وہاں سے الاؤڈ ہے کہ نہیں. تو سارے رولز اینڈ ریگولیشنز اس کے اوپر ڈیفائن کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ زیرو ٹرسٹ کے بارے میں سنیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ ہم کسی بھی ڈیوائس کو ویریفائی نہیں کر رہے یا اسے ریکگنائز نہیں کر رہے، چاہے وہ ہمارے آرگنائزیشن کا ہو، بار بار اوتھینٹیکیٹ کرتا ہو، لیکن ہر دفعہ جب بھی وہ آئے گا اس کی پراپر ویریفیکیشن کرنی لازمی ہے. اب اس کی ایگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی بھی کمپنی کے اندر جو ہمارے انٹرنل امپلائیز بھی ہیں وہ جب بھی ہمارے کسی بھی سروس کو ایکسیس کرنا چاہیں گے تو انہیں ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن ڈالنا پڑے گا. اب ملٹی فیکٹر اوتھینٹیکیشن ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. بعض اوقات گوگل اوتھینٹیکیٹر ہوتے ہیں جو کہ آپ کے موبائل کے اوپر ایک کوڈ جنریٹ کرتے ہیں اور اس کوڈ کو آپ انٹر کرتے ہیں آفٹر انٹرنگ یور پاسورڈ تاکہ وہ آپ کو الاؤ کرے ایکسیس اپنے سسٹم کے اوپر. اب اس کے اندر ہمارا جو گول ہے وہ مین گول یہ ہے کہ ہم اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا بھی ان آتھورائزڈ ایکسیس ہمارے سسٹم کے اوپر نہ ہو. صرف ہم اسی طرح گرینیولر کنٹرول بنا سکتے ہیں. اب اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں جب بھی ہم زیرو ٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے نو زون بیس ٹرسٹ، کہ کوئی سا بھی زون ہو ہم اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے. اونرشپ اور ٹرسٹ کے بیچ میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ اونرشپ اس کے پاس ہے تو میں اس یوزر کو ٹرسٹ کرتا ہے. آپ پریزیوم کریں کہ ہر کنیکشن آپ کا سیکیور نہیں ہے، رسکی ہو سکتا ہے. اور یونیفارم سیکیورٹ پالیسی ہونی چاہیے کہ سب کے لیے سیکیورٹی ایک سی ہے. اب نو زون بیس ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایوائڈ کرتے ہیں کسی بھی یوزر کو یا ڈیوائس کو ٹرسٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے نیٹ ورک پہ وہ آ جائے کیونکہ ہم اس کمپنی کو یا اینٹی کو یا آئی پی ایڈریس کو ریکگنائز کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم ہمیشہ اس کی ویریفیکیشن کریں گے. کوئی بھی ہم پرسن کو اونرشپ یا کسی بھی ڈیوائس کو نہیں کریں گے. ہم ایزیوم کریں گے کہ جو بھی ڈیوائس جب بھی اوتھینٹیکیٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے وہ ایک نئی ڈیوائس ہے اور اس کے لیے اسے تھرو آتھورائزیشن آنا پڑے گا. ہر کنیکشن جو بھی آ رہا ہے وہ انسیف ہو سکتا ہے کوئی کنیکشن پہلے آیا ہو اس وقت سیف ہو. اب اس ڈیوائس کے اوپر کسی قسم کا میل ویئر آ گیا ہے وہ ہماری آرگنائزیشن کو افیکٹ کر سکتا ہے تو ہم اسے بھی اسی طرح لیتے ہیں کہ کوئی بھی کنیکشن سیکیور نہیں ہے. یونیفارم سیکیورٹی پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی سیکیورٹی پالیسیز انفورس کرتے ہیں وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. آپ کی جتنی بھی ڈیوائسز جو بھی چیزیں آپ اپنے نیٹ ورک کے اوپر یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ ساری پالیسیز انفورس ہوں کہ جیسے بیس لائن سیکیورٹی پالیسی ہے کہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر سارے کمپیوٹرز کے اوپر ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے. وہ چاہے ایڈمنسٹریٹر ہو، چاہے وہ ہیلپ ڈیسک کا پرسن ہو، جو بھی ہو اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اگر ہم چاہیں گے کہ کوئی بھی کمپیوٹر ہمارے نیٹ ورک کے اوپر نہ آئے جب تک اس کے اوپر کسی قسم کے ونڈوز اپڈیٹس لیٹسٹ اپڈیٹس اویلیبل نہ ہو، اگر وہ نہیں ہے وہ اسے اپنے نیٹ ورک کے اوپر نہیں آنے دے گا. اسے کہتے ہیں زیرو ٹرسٹ کے فردر ماڈلز. اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کنٹرول اینڈ ڈیٹا پلینز کیا ہوتے ہیں. تو جب ہم کنٹرول پلین یا ڈیٹا پلینز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں. اب اس کے اندر ایک ہے کنٹرول پلین، ایک ہے ڈیٹا پلین. اب یہ جو اوپر والا پورشن ہے اسے ہم کنٹرول پلین کہتے ہیں اور یہ جو نیچے والا ہے اسے ہم ڈیٹا پلین کہتے ہیں. کنٹرول پلین کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہم جو بھی اوتھینٹیکیشن آتھورائزیشن جو بھی ہم سسٹم کے اوپر دیتے ہیں وہ سارے ہم ادھر کر رہے ہوتے ہیں کہ پالیسیز ہم لگائیں گے، پالیسی ایڈمنسٹریٹر کون ہے، وہ پالیسی کس کس کو انفورسڈ ہوگی، اگر ایچ آر کے لوگ سرور کو ایکسیس کر سکتے ہیں کہ نہیں، پے رول کے لوگوں کو اس کے اوپر کتنا ایکسیس ہے. تو جتنا بھی کنٹرول لیول ہے وہ ہم کنٹرول پین کے اندر دیکھتے ہیں. اب ڈیٹا پین کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ ہینڈل کرتا ہے ڈیٹا ٹرانسمیشن کو، انشورنگ کہ ہمارے کمپلائنس ہو کنٹرول پین کے ساتھ کہ جو بھی ہم نے اوپر رولز ڈیفائن کیے ہیں اس کے حساب سے ہم ایکسیس لوگوں کو دیں گے. اب جیسے ایک انٹرسٹڈ یوزر آیا، اس نے اپنا یوزر نیم پاسورڈ ڈالا، جیسے ہی اس کا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ سسٹم میں جائے گا وہ جا کے کنٹرول پلین کے اندر چیک کرے گا کہ یہ جو ریسورس انٹرپرائز ریسورس ہے کیا اس یوزر کو اس چیز کے اوپر ایکسیس ہے کہ نہیں ہے. اگر اسے اس کے اوپر ایکسیس نہیں ہے تو وہ اس کو اسی وقت یہاں پہ روک دے گا اور آگے جانے نہیں دے گا. اس کے بعد ہمارا آتا ہے زیرو ٹرسٹ لاجیکل کمپوننٹس کہ اس کے لاجیکل کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں. اس کے اندر پالیسی ڈیسیجن پوائنٹ ہوتا ہے جسے ہم پی ڈی پی کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس پالیسی انجن ہوتا ہے جسے ہم پی ای کہتے ہیں. پھر پالیسی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جسے پی اے کہتے ہیں. اور پھر پالیسی انفورسمنٹ پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ پی ای پی کہلاتا ہے.
چلیں اب سمجھتے ہیں پی ڈی پی کیا ہے. پالیسی ڈیسیجن پوائنٹ جو ہے یہ اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے کہ جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں جو کہ آپ نے پالیسیز بنائی ہیں اس کے علاوہ حساب سے یوزرز کی اور جو ریسورس ہے اس کی سینسٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے ایکسس دے گا. اب ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر جیسے کہ ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, اب ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر یوزرز بھی ہیں, ان کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی ہے. اب ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو کتنی ایکسس ہونی چاہیے پریویس ڈیٹا کے اوپر وہ یہاں پہ ڈیفائن کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کو ایکسس ہے مارکیٹنگ کے ڈیٹا کے اوپر, لیکن جو سینسٹیو ڈیٹا ہے یا پرانا ڈیٹا ہے اس کے اوپر صرف مینیجر کو ایکسس ہوگی. پالیسی انجن یہ کرتا ہے کہ یہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور انفورس کرتا ہے ایکسس کنٹرول پالیسیز جو کہ ڈیفائن کی جاتی ہیں پالیسی ایڈمنسٹریٹر سے. تو پالیسی ایڈمنسٹریٹر کوئی بھی پالیسی بنائے گا اور اسے پالیسی انجن دیکھے گا کہ یہ اس کے حساب سے انفورس ہو رہی ہیں کہ نہیں. اب پالیسی ایڈمنسٹریٹر کیا کرتا ہے, یہ جنریٹ کرتا ہے سیشن اسپیسیفک ٹوکنز, کریڈینشلز, یوزر ریسورسز ایٹسیٹرا کہ یہ جو یوزر جو مارکیٹنگ کا آ رہا ہے اس کو ہم کتنی دیر کے لیے ایکسس دیں گے. اگر وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے اور وہ کسی ریسورس کو ایکسس کرنا چاہ رہا ہے تو اسے کتنی دیر کی اس کے اوپر ایکسس ہوگی, کیا اس کی ان لمیٹیڈ ایکسس ہے, کیا اس کی صرف ایک ہفتے کی ایکسس ہے, کیا اس کے پاس ہم نے کوئی ٹائم فریم ڈیفائن کیا ہے جس کے اندر وہ دیکھ سکے گا, اور اگر اسے پالیسی ایکسس کی دوبارہ ضرورت پڑتی ہے تو اسے دوبارہ سے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اب اگر پالیسی ایڈمنسٹریٹر ڈیفائن کر دیتا ہے کہ میں جو ایکسس دے رہا ہوں مارکیٹنگ کے مینیجر کو ریسورس کے اوپر, تو 1 مہینے کے بعد یہ ریسورس ایکسس خود ہی ختم ہو جائے گی. اگر یا جو مینیجر ہے مارکیٹنگ کا اسے دوبارہ سے اس چیز کے اوپر ایکسس چاہیے تو وہ پالیسی ایڈمنسٹریٹر سے کانٹیکٹ کرے گا کہ یہ مجھے ایکسس اس کے اوپر دوبارہ دو. جیسے ہی مارکیٹنگ کا یہ مینیجر ایکسس کرنے کی کوشش کرے گا پالیسی انجن پہلے اسے چیک کرے گا اور پھر اس کو الاؤ کرے گا کہ وہ اس ریسورس کو ایکسس کر سکے. پالیسی انفورسمنٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے یہ رسپانسبل ہوتا ہے کہ یہ مانیٹر کرتا ہے اور ٹرمینیٹ کرتا ہے ایکسس کو بیسڈ آن دی سبجیکٹس اینڈ ریسورسز. اب اگر آپ نے دیکھا کہ پالیسی ایڈمنسٹریٹر نے کوئی ڈیفائن کی پالیسی کہ آپ کی جو ایکسس ہے وہ اگر آپ ایک دفعہ اوتھینٹیکیٹ ہو جاتے ہیں تو دن میں فار ایگزامپل 10 منٹس تک ویلڈ ہوگی. اگر آپ اس کے اوپر کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے پیج کے اوپر تو آٹومیٹیکلی آپ سائن آؤٹ ہو جائیں گے. تو ان ساری چیزوں کو انفورس کر رہا ہوتا ہے پالیسی انفورسمنٹ پوائنٹ, جو کہ دیکھتا ہے کہ کیا جو ہم نے پالیسی لگائی ہے وہ اس کے حساب سے چل رہی ہے, کیا سروسز ٹرمینیٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں. اگر نہیں ہوتی ہیں تو وہ انفارم کرتا ہے پالیسی ایڈمنسٹریٹر کو تاکہ وہ اس کے حساب سے آگے ایکشن لے سکے. اب اس کے بعد اگین اس کا ورڈ کلاؤڈ ہے, جو بھی چیزیں ہم نے اس کے اندر کور کی ہیں وہ ساری آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں فزیکل سیکیورٹی.